تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ان کی امت تک پہنچائے. اسی وجہ سے اس امت کا مرتبہ ہے. یعنی اس امت کا مرتبہ صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی الاسلام کی جو ایکوالٹی ہے ختم نبوت، کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جس کی برکت سے اس امت کو نبیوں والا کام شفٹ ہوا. چونکہ کام بہت بڑا تھا اس لیے امت کا مرتبہ بڑھ گیا. کوئی شک نہیں. اگر یہ کام شفٹ نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک امت ہی ہوتے. ہمیں نبی الاسلام نے یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری کے اندر، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آیا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا سیدنا ابو ہریرہ کو. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ 3 دن سے جو انسانی شکل میں تیرا مہمان تھا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. تو ہم نے سچی بات کی تصدیق بھی کرنی ہے، اور جو حق بات پتہ چلے ہم نے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کو سپورٹو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کرنا. یہ آپ کسی کافر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی مسلمان سے بھی، اور جب آپ کو یہ علم آ جائے اس کے بعد اس کو پھیلانا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور اس میں تو میں یہاں تک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کے یہ بتائے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو ہم اس کی ڈگری نہیں چیک کریں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ریفرنس ٹھیک ہے تو ہم اس کی بات قبول کر لیں. کوئی غیر مسلم بھی آ کے بات کرے نا، ہمیں ہماری کسی کتاب کا حوالہ دے تو ہم کتاب کو پرائورٹی دیتے ہوئے اس کو اپنے نبی کی بات سمجھتے ہوئے اپنے رب کی بات سمجھتے ہوئے قبول کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں، ہمیں سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوں.